بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 195 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من اشار علی اخیہ وان لم یستشرہ، یعنی وہ انسان جو کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کوئی اچھی بات بتائے، کوئی مفید مشورہ دے رہا ہو، حالانکہ اس نے اس سے مشورہ طلب ہی نہیں کیا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی اچھی بات کسی کو بتانا، انسان اگر یہ بات مناسب سمجھے کہ اس وقت میرے سامنے یہ شخص یہ کسی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور یہ کہ یہ چیز دین اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور یوں یہ چیز اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، لہذا وہ خالصتاً دینی معاملہ ہو یا خالص دنیاوی معاملہ ہو، بہرحال اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے اور یہ چیز اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ پوچھے ہم سے یا نہ پوچھے، اس سے قطع نظر اور اس چیز کا انتظار کیے بغیر ہم اس کی رہنمائی کریں، اسے اچھی بات بتائیں اور اسے نقصان سے بچانے کی فکر کریں، آگے بڑھیں۔ ہمارے سامنے ناظرین کرام یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 416۔ فرمایا کہ عن وہب بن کیسان ان عمر رضی اللہ عنہ رأى راعیا وغنما فی مکان قبیح۔ یہ وہب ابن کیسان روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے کسی نامناسب جگہ میں، کہ کوئی ایسی جگہ ہے جو کہ بکریوں کے لیے مناسب نہیں ہے، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں وہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ وَرَأَى مَكَانًا أَمْثَلَ مِنْهُ، جبکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی ایک دوسری جگہ پر جو کہ مناسب تھی، کہ بکریاں چرانے کے لیے وہ دوسری جگہ زیادہ مناسب تھی بنسبت اس پہلی جگہ کے کہ جہاں وہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ فقال له ویحک یا راعی حولها، تب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اے چرواہے، اپنی بکریوں کو اس جگہ سے اس جگہ لے جاؤ، وہاں منتقل کر دو، اپنی ان بکریوں کو وہاں لے جاؤ، وہاں چراؤ۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر نگہبان سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ ہر نگہبان
یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں اور کسی نہ کسی شکل میں نگہبان ہے۔ اگر کوئی پورے ملک کا سربراہ ہے، فرما روا ہے، تو وہ پورے ملک کا نگران ہے، نگہبان ہے، اور اس سے قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں پورے ملک کے بارے میں اور تمام رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے یا اگر کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے تو کسی نہ کسی شکل میں ہر کوئی ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، ورنہ کم از کم یہ کہ انسان خود اپنا یہ سراپا، اپنا یہ جسم، اپنا یہ وجود، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ یہ زندگی اور یہ انسان کی عزت اور یہ آنکھیں، یہ ہاتھ پاؤں اور یہ صحت، تو یہ تمام چیزیں یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اور یہ کہ انسان نگہبان ہے، محافظ ہے، نگران ہے اس امانت کا۔ تو ہر کوئی کسی نہ کسی شکل میں نگرانی کرنے والا ہے، ذمہ داری ہے اس کے کندھوں پر، اور یہ کہ وہ نگہبان ہے اور اللہ کے سامنے اس امانت کے بارے میں جواب دہ ہے یقیناً۔ تو فرمایا کہ چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل راع مسئول عن رعیتی، ہر نگہبان سے اللہ کے سامنے سوال کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اے چرواہے، یہ بکریاں یہ تمہاری رعیت ہیں، یہ تمہارے پاس امانت ہیں، لہذا اللہ کے سامنے تم اپنی اس رعیت کے بارے میں، یعنی اس امانت اور ان بکریوں کے بارے میں اللہ کے سامنے تم جواب دہ ہو۔ تم سے پوچھا جائے گا اچھی جگہ انہیں چرایا یا بری جگہ انہیں چرایا، کہ ایسی جگہ کہ جہاں ان کے لیے مناسب خوراک کا انتظام نہیں تھا، یا اور کسی بھی وجہ سے وہ جگہ ان کے لیے مناسب نہیں تھی یا محفوظ نہیں تھی۔ یہاں ناظرین کرام، اس حوالے سے سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کو نصیحت کی، حالانکہ اس چرواہے نے ان سے یعنی حضرت عمر سے کوئی مشورہ نہیں مانگا تھا، کوئی بات دریافت نہیں کی تھی، کوئی گزارش نہیں کی تھی کہ اے امیر المؤمنین مجھے نصیحت فرما دیجئے، کوئی اچھی بات سکھا دیجئے۔ چرواہے نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے کہے بغیر، اس کی طرف سے فرمائش یا گزارش یا درخواست کے بغیر ہی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسے نصیحت فرمائی، اسے اچھی بات کی تعلیم دی۔ اور ہم نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی عنوان قائم فرمایا ہے کہ من اشار علی اخیہ وان لم یستشرہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کو اچھی بات بتانا اگرچہ اس نے اس سے کچھ پوچھا ہی نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ کوئی اس میں برائی کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا ہمارے علم میں کسی بھی طرح یہ بات آئی کہ فلاں شخص کسی غلطی کا شکار ہے، کسی غلطی میں مبتلا ہے، تو وہ ہم سے پوچھے یا نہ پوچھے، ہمیں از خود پہل کرتے ہوئے اسے تنبیہ کرنی چاہیے اور مناسب انداز میں پیار اور محبت و شفقت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ ہمیں اسے اچھی بات بتانی چاہیے۔ جیسے کہ یہاں چرواہے نے کچھ پوچھا ہی نہیں، لیکن حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسے اچھی بات بتائی کہ اے چرواہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے کہ جہاں تم یہ بکریاں چرا رہے ہو، اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ قریب ہی یہ دوسری اچھی جگہ، مناسب جگہ موجود ہے، لہذا اپنی بکریاں وہاں منتقل کر لو۔ پوچھے بغیر اچھی بات بتائی، پہلی بات یہ سمجھ میں آئی۔ اور اس کے علاوہ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے چرواہے کو متوجہ کرنے کے لیے اسے مخاطب کرتے ہوئے جو انداز اختیار فرمایا اور جس لفظ کا انتخاب فرمایا کہ اسے یوں آواز دی، یوں مخاطب کیا، یوں بلایا کہ یا راعی، اے چرواہے، جبکہ جو حدیث اس کے سامنے بیان فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، کل راع مسئول عن رعیتہ، تو اس حدیث میں بھی راعی کا لفظ ہے۔ راعی، ہر راعی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ہم نے راعی کا ترجمہ کیا یہاں نگہبان۔ ہر نگہبان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ راعی کے معنی نگہبان، لیکن دراصل عربی لغت میں راعی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے چرواہے کے لیے، کیونکہ وہ ہمیشہ نگہبانی میں مشغول و منہمک رہا کرتا ہے کہ بکریاں چرانے والا انسان، کہ بکریوں کا مزاج ایسا ہوا کرتا ہے کہ ادھر ادھر اچھل کود اور ادھر ادھر حرکت بہت زیادہ کیا کرتی ہیں وہ بکریاں، تو ایسا نہ ہو کہ کسی بکری کو کوئی چوٹ لگ جائے یا وہ بھاگ کھڑی ہو، کسی بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جائے یا کہیں گم ہو جائے یا ہلاک ہو جائے۔ تو یوں بکریاں چرانے والا انسان وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ ہمیشہ نگہبانی اور نگرانی کیا کرتا ہے۔ تو اصل میں عربی لغت میں راعی کے یہی معنی ہے، یعنی چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ اور اس حدیث میں بھی یہی لفظ ہے کہ راعی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسے آواز دی تو یوں نہیں فرمایا کہ ارے مجھے دیکھو، ارے میری بات سنو، ارے بھائی صاحب ذرا ادھر آ جائیے گا، ذرا میری بات سن لیجئے گا، ارے بھائی، ارے فلان، یوں نہیں کہا، بلکہ بطور خاص بتکلف جان بوجھ کر ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ لفظ جو کہ حدیث میں آیا ہے، جو حدیث میں استعمال کیا گیا ہے، تاکہ چرواہا جب یہ حدیث سنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں یہی لفظ سنے گا کہ جس لفظ کے ذریعے حضرت عمر اسے پکار رہے ہیں، تو یہ چیز اس کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی، اثر زیادہ ہوگا، اسے اس چیز میں کشش محسوس ہوگی اور وہ زیادہ متاثر ہوگا اس چیز سے کہ مجھے بلایا کہ اے راعی۔ اور پھر جو حدیث بیان فرمائی ہے اس میں بھی یہی لفظ ہے کہ راعی، کل راع مسئول عن رعیت۔
تو اس سے ناظرین کرام یقیناً یہی بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کو نصیحت مقصود ہو یا کسی کو سمجھانا مقصود ہو، کوئی تعلیم دینا مقصود ہو کہ کوئی معلم ہے، کوئی مربی ہے، کوئی استاد ہے، یا والدین ہیں، ماں باپ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، یا جو کوئی بھی بڑا ہے، جب وہ کسی کو کوئی اچھی بات سکھانا چاہے تو ایسے موقع پر تکلف کر کے ایسا انداز اختیار کیا جائے اور اس قسم کے الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ جو الفاظ اور جو کلمات و عبارات زیادہ سے زیادہ مؤثر اور مفید و نافع ثابت ہو سکتے ہوں، تو اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، ہم نے یہاں یہ بات دیکھی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کو نصیحت فرمائی کہ اپنی بکریاں یہاں سے وہاں منتقل کر دو، لیکن یہ جو نصیحت ہے اور یہ جو تعلیم ہے اور یہ اچھی بات سکھانا، تو یہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان جب کسی کو دین کی کوئی بات بتائے یا سکھائے تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تو دلیل بھی تلاش کی جائے، دلیل بھی بیان کی جائے، قرآن سے کوئی دلیل ہو، اللہ کے کلام سے کوئی دلیل ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اور پاکیزہ ترین تعلیمات سے کوئی دلیل ہو۔ جیسا کہ یہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس شخص کو نصیحت کی تو نصیحت اس دلیل کی بنیاد پر کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ الغرض ناظرین کرام، یہاں اس حدیث میں جو مفید باتیں ہم نے سیکھیں وہ یہی کہ ہمیشہ دوسروں کو انسان مناسب انداز میں اچھی بات بتایا کرے، اور یہ کہ رہنمائی کیا کرے، اور یہ کہ انسان جس طرح اپنے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کو پسند کیا کرتا ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی ہمارے دل میں یہی جذبات ہوا کریں کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کیا کریں ہمیشہ۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔